السلام علیکم ناظرین مئی 633 عیسوی کے پہلے ہفتے میں جو ماہ سفر 12 ہجری کا تیسرا ہفتہ تھا، زرتشت کے پجاریوں کے لیے درائے فرات کا سرسبز و شاداب خطہ جہنم بن گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی تلوار کا خطاب دیا تھا، فارس کے زرتشتوں کو بہت بری شکستیں دی تھیں اور ان کے ہرمز کارن بن کریانس، انوشجان اور قباز جیسے سلاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن کسریٰ اردشیر نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اس کے پاس ابھی بے پناہ فوج موجود تھی۔ ناظرین، اس نے شکست تسلیم تو نہیں کی تھی، لیکن شکست اور اپنے نامور سلاروں کی مسلمانوں کے ہاتھوں موت کا اسے جو صدمہ ہوا تھا، اسے وہ چھپا نہیں سکا تھا۔ ہرمز کی موت کی اطلاع پر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہو گیا تھا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ایسے مرض کا آغاز ہو چکا تھا جس نے اسے بستر پر گرا دیا تھا۔ مورخوں نے اس مرض کو صدمے کا اثر لکھا ہے۔ کیا میرے لیے شکست اور پسپائی کے سوا اب کوئی خبر نہیں رہ گئی؟ اس نے بستر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا مدینہ کے مسلمان جنات ہیں؟ کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وار کر جاتے ہیں؟ طبیب اردشیر کی منظور نظر دو جوان سل بیویاں اور اس کا وزیر حیران و پریشان کھڑے اس قاصد کو گھور رہے تھے جو ایرانیوں کی فوج کی ایک اور شکست اور پسپائی کی خبر لایا تھا۔ اردشیر لیٹا ہوا تھا، اٹھ بیٹھا۔ غصے سے اس کے ہونٹ اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا کارن مر گیا تھا؟ اردشیر نے غصے سے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ، کماندار نے جواب دیا، وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں۔ مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ قباز اور انوش جان بھی اس کے ساتھ تھے، وہ بھی کارن کے انجام کو پہنچ گئے۔ کماندار نے کہا، وہ کارن کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ دونوں نے اکٹھے آگے بڑھ کر مدینہ کے سلاروں کو للکارا اور دونوں مارے گئے۔ دربان کو بلاؤ، اردشیر نے حکم دیا۔ دربان اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دوہرا ہو گیا، سالار اندرزغر کو بلاؤ۔ اردشیر نے دربان سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اندرزغر کمرے میں داخل ہوا۔ اندرزغر، اردشیر بستر پر نیم دراز تھا، اپنے ایک اور نامور سالار سے کہنے لگا، کیا تم نے نہیں سنا کہ کارن بن کریانس بھی مارا گیا ہے، قباز بھی مارا گیا اور انوش جان بھی مارا گیا ہے؟ اندرزغر کی آنکھیں ٹھہر گئیں، جیسے حیرت نے اس پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ اسے بتاؤ کماندار، اردشیر نے کہا، کیا میں ان حالات میں زندہ رہ سکوں گا؟ کماندار نے سالار اندرزغر کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں دریائے ماکل کے کنارے کس طرح شکست دی ہے، اور یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مدائن کی فوج کس طرح بھاگی ہے۔ اندرزغر، اردشیر نے کہا، ہم اب ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ مسلمانوں سے شکست کا صرف انتقام نہیں لینا، ان کی لاشیں فرات میں بہا دینی ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے کر جاؤ۔ تم اس علاقے سے واقف ہو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو کہاں گھسیٹ کر لڑانا چاہیے۔ وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں، اندرزغر نے کہا، اور وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ میں انہیں سرسبز اور دلدلی علاقے میں آنے دوں گا اور ان پر حملہ کروں گا۔ میری نظر میں دلجا موزوں علاقہ ہے۔ اس نے کماندار سے پوچھا، ان کے گھڑ سوار کیسے ہیں؟ ان کے سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہیں۔ کماندار نے کہا، ان کے سوار بہت تیز اور ہوشیار ہیں، دوڑتے گھوڑے سے ان کے چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے۔ ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے، وہ جم کر نہیں لڑتے، ایک حلہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو ہمارے سالار نہیں سمجھ سکے۔ اندرزغر نے اپنے ران پر ہاتھ مار کر کہا، مسلمان آمنے سامنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے۔ میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کر دوں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑیں۔ شہنشاہ فارس اب شکست کی آواز نہیں سنیں گے۔ سالار اندرزغر نے کہا، مجھے اجازت دیں کہ میں عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے لوں، اس سے میری فوج میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے۔ تم جو بہتر سمجھو وہ کرو، اردشیر نے کہا، لیکن میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر عیسائی تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں تو انہیں ساتھ لے لو۔ ناظرین، یہ عراق کا علاقہ تھا جہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا۔ یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے۔ اسلام پھیلتا چلا گیا اور یہ عیسائی جو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے، عراق کے اس علاقے میں اکٹھے ہوتے رہے اور یہیں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو کسی وقت ایرانیوں کے خلاف لڑے اور جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ ایرانیوں نے انہیں اس علاقے میں آباد ہونے کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہیں مسنہ بن حارثہ جیسا قائد مل گیا تھا جس نے انہیں پکا مسلمان بنا دیا تھا۔ مسلمانوں پر تو ایرانی بے پناہ تشدد کرتے تھے،
لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشتی سالار اندرزگر ہرمز کی طرح ظالم نہیں تھا۔ مسلمانوں پر اگر وہ ظلم نہیں کرتا تھا تو انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ عیسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اسے اب عیسائیوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے ان کے قبیلے بکر بن وائل کے بڑوں کو بلایا۔ وہ اطلاع ملتے ہی دوڑے آئے۔ مسلمان بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ اندرزگر نے کہا، شہنشاہ فارس کی فوج انہیں فرات میں ڈبو دے گی، لیکن ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ ہمیں تمہارے جوان بیٹوں کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ ہمیں حکم دیں۔ ہم سرکشی کی جرت نہیں کر سکتے۔ اندرزگر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتعل کیا کہ وہ اسی وقت واپس آ گئے۔ اپنے قبیلے کی ہر بستی میں جا کر اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ صرف اسے بخشتے ہیں جو ان کا مذہب قبول کر لیتا ہے۔ وہ جوان اور کم سن لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اپنی لڑکیوں کو چھپا لو، مال و دولت زمین میں دبا دو، عورتیں بچوں کو لے کر جنگلوں میں چلی جائیں، جوان آدمی ہتھیار گھوڑے اور اونٹ لے کر ہمارے ساتھ آ جائیں۔ شہنشاہ فارس کی فوج ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح کی قسم، ہم اپنی عزت پر کٹ مریں گے، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ کسی نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ جوش و خروش تھا۔ عیسائی میں اپنے جوان بیٹوں کو رخصت کر رہی تھیں۔ ایک فوج تیار ہوتی جا رہی تھی جس کی نفری تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کسریٰ کی فوج کے کماندار وغیرہ آ گئے تھے۔ ناظرین، یہ لوگ ایک بستی میں جمع ہو رہے تھے۔ بستی میں مشلیں گھوم پھر رہی تھیں اور شور تھا۔ دو آدمی جو اس بستی والوں کے لیے اجنبی تھے، وہ بستی میں داخل ہوئے اور ان لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ہم ایک للکار سن کر آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہم روزگار کی تلاش میں بڑی دور سے آئے ہیں اور شاید مدین تک چلے جائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو؟ کسی نے ان سے پوچھا۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ دونوں نے اپنی شہادت کی انگلی باری باری اپنے دونوں کندھوں سے لگائیں، پھر اپنے سینے پر انگلیاں اوپر نیچے کر کے صلیب کا نشان بنایا، اور دونوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ وہ عیسائی ہیں۔ وہاں فارس کی فوج کا ایک پرانا کماندار موجود تھا۔ وہ ان دونوں کو کماندار کے پاس لے گئے۔ سنا ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو؟ کماندار نے کہا۔ ہاں۔ ان دو میں سے ایک نے کہا، ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں۔ سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔ ہاں، فوج تیار ہو رہی ہے، کماندار نے کہا۔ کیا تم اس فوج میں شامل ہونے آئے ہو؟ ہم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں، اب آگے نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سامنے وہ بہت تھوڑی تعداد کو لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج ان سے شکست کھا جاتی ہے۔ ہم تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ مسلمانوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہیں، اور تم لوگ انہیں کہاں لا کر لڑاؤ تو انہیں شکست دے سکتے ہو۔ ہم جو کچھ بتائیں یہ اپنے سالار کو بتا دینا۔ ایک مشعل لا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا گیا۔ یہ دونوں آدمی زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے لکیریں ڈالنے لگے۔ انہوں نے جنگی اصطلاحوں میں ایسا نقشہ پیش کیا کہ کماندار بہت متاثر ہوا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مدائن کی فوج کس طرف سے آ رہی ہے تو ہم تمہیں بہتر مشورے دے سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، وہ مختلف سمتوں سے آ رہی ہیں۔ کماندار نے کہا، ایک فوج مدائن سے ہمارے بڑے ہی دلیر اور قابل سالار اندرزر کی زیر کمان آ رہی ہے، اور دوسری فوج ایسے ہی ایک اور نامور سالار بہمن جازیہ لا رہا ہے۔ دونوں دلجہ کے مقام پر اکٹھی ہوں گی۔ اس کے ساتھ بکر بن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا۔ چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے آدمی دیے ہیں، تو پھر تمہارے سالاروں کو جنگی چالیں چلنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے نے کہا، تمہاری فوج تو سیلاب کی مانند ہے، مسلمان تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ کیا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ ہم نے تم میں خاص قسم کی ذہانت دیکھی ہے۔ تم سالار نہیں تو نائب سالاری کے عہدے کے قابل ہو۔ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ کماندار نے کہا، ہم اپنے گھوڑے لے آئیں۔ دونوں میں سے ایک نے کہا، ہم تمہیں صبح یہیں ملیں گے۔ صبح کوچ ہو رہا ہے۔ کماندار نے کہا، ان تمام لوگوں کو جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ آ جانا، میں تمہیں وہیں مل جاؤں گا۔ وہ دونوں بستی سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بستی سے کچھ دور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے اور بستی میں پیدل چلے گئے تھے۔ بستی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر جا سوار ہوئے۔ کیا ہم صبح تک پہنچ سکیں گے بن آصف؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ خدا کی قسم ہمیں پہنچنا پڑے گا، خواہ اڑ کر پہنچیں، بن آصف نے کہا۔ یہ خبر ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بروقت نہ پہنچی تو ہماری شکست لازمی ہے۔ گھوڑے تھکے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کا نام لو اور ایڑ لگاؤ۔
دونوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ اشعر بن آصف نے بلند آواز سے اپنے ساتھی سے کہا، یہ تو طوفان ہے، اب آتش پرستوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا۔ صرف بکر بن وائل کی تعداد دیکھ لو، کئی ہزار ہوگی۔ میں نے اپنے سلار ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تھا۔ اشعر نے کہا، ناظرین، یہ دونوں گھڑ سوار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جاسوسی نظام کے بڑے ذہین آدمی تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کی سرحد کے اندر آ کر قائم کیا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ وہ مدینہ سے بہت دور اجنبی زمین پر آ گئے ہیں جہاں اللہ رب العزت کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ جاسوسوں کی اطلاع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ میری عقل اگر صحیح کام کر رہی ہے تو میں یہی ایک طریقہ بہتر سمجھتا ہوں کہ مدائن کی فوج جو سالار اندرزر کے ساتھ آ رہی ہے وہ ولجہ تک جلدی پہنچ جائے گی۔ پیشتر اس کے کہ بہمن کی فوج اس سے آ ملے، ہم اندرزر پر حملہ کر دیں گے۔ کیا میں نے بہتر سوچا ہے؟ اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سالار عاصم نے کہا، مجھے مدائن کی اس فوج میں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے۔ اس فوج میں عیسائیوں کے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں جو لڑنا تو جانتے ہوں گے لیکن انہیں جنگ اور باقاعدہ معرکے کا تجربہ نہیں ہے۔ میں انہیں ایک مسلح ہجوم کہوں گا۔ دشمن کی دوسری کمزوری وہ سپاہی ہیں جو پچھلے معرکے سے بھاگے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو تلواروں، تیروں اور برچیوں کا شکار ہوتے دیکھا ہے۔ پسپئی کی صورت میں وہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ خدا کی قسم بن عمر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا، تجھ میں وہ عقل ہے جو ہر بات سمجھ لیتی ہے۔ ناظرین، دو مورخوں طبری اور یاقوت نے لکھا ہے کہ یہ فہم و فراست کی جنگ تھی۔ اگر تعداد اور ساز و سامان اور دیگر جنگی احوال و قوائف کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ان کی راتیں گہری سوچ میں گزر رہی تھیں۔ خیمہ گاہ میں وہ چلتے چلتے رک جاتے اور گہری سوچ میں کھو جاتے۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی پر لکیریں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں پہلوؤں پر سالار عاصم بن عمر اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے صرف 1,500 نفری رکھی جن میں پیادے تھے اور گھڑ سوار بھی۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم انہوں نے جاسوسوں کی اس اطلاع کے مطابق دیا کہ اندرزر کی فوج دریائے فرات عبور کر رہی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرست ولجہ میں جو ہی پہنچیں وہ اس کے سامنے ہوں۔ یہ جنگی فہم و فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ اندرزر کی فوج دلجہ پہنچی تو اسے خیمے گاڑنے کا حکم ملا کیونکہ اسے بہمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمے گاڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی شور بپا ہو گیا کہ بہمن جازیہ کی فوج آ رہی ہے۔ تمام سپاہ اس کے استقبال میں خوشی کا شور و غل مچانے لگی، لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا۔ یہ مدینہ کی فوج ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کئی آوازیں سنائی دیں، دشمن آ گیا ہے، تیار ہوشیار ہو جاؤ۔ اندرزگر گھوڑے پر سوار آگے گیا اور اچھی طرح دیکھا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈال رہی تھی۔ یہ فوج خیمے نہیں گاڑ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ سالار اعلیٰ اندرزگر کو ایک سالار نے کہا، ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی، معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہے، ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچل ڈالتے۔ یہ تیار ہیں اور ہماری سپاہ تھکی ہوئی ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ اندرزگر نے کہا، بمشکل 10,000 ہوں گے، میں انہیں چیونٹیوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ان کے گھڑ سوار دستے کہاں ہیں، کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس کے سالار نے کہا، کھلا میدان ہے، جو کچھ ہے صاف نظر آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے ہمارے سالاروں اور کمانداروں کو 1 کے 6 نظر آتے ہیں۔ اندرزگر نے کہا، شکست کھا کر بھاگنے والوں نے مدائن میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا سالار بڑا زبردست ہے اور اس کے سوار لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے تو ان کا سالار کہیں نظر نہیں آیا، ہمیں جھوٹی اطلاع دی گئی۔ سالار نے کہا، ہم بہمن کا انتظار نہیں کریں گے، اس کے آنے تک ہم مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار وہاں نہیں تھے، وہی تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ گھڑ سوار محافظ تھے۔ آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اندرزر کے لیے یہ فتح بڑی آسان تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تھوڑی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی
جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں وہ ہموار میدان تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں دو بلند ٹیکریاں تھیں، ایک ٹیکری آگے جا کر مڑ گئی تھی اور اس کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں رکھا تھا، ادھر آتش پرست بھی جنگی ترتیب میں ہو گئے اور دونوں فوجوں کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آتش پرستوں کے پیچھے دریا تھا، لیکن اندرزغر نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً 1 میل دور رکھا تھا۔ آتش پرستوں کے پہلے سالاروں نے اپنا عقب دریا کے قریب رکھا تھا تاکہ عقب محفوظ رہے، لیکن اندرزغر نے اپنے عقب کی اتنی احتیاط نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اس کے عقب میں آنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا، سالار ایک دوسرے کی فوج کو دیکھتے اور اپنی اپنی فوج کی ترتیب سیدھی کرتے رہے۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ فارس کی فوج تہ در تہ کھڑی تھی، مسلمانوں کا حملہ تیز اور شدید تھا، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ دشمن نے اپنی اگلی صف کو پیچھے کر کے تازہ دم سپاہیوں کو آگے کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور حملے کے لیے اپنے چند ایک دستوں کو آگے بھیجا۔ گھمسان کا مرکہ ہوا، لیکن مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ آتش پرستوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ نیم ذرا پوش بھی تھے۔ مسلمانوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر اور حملے جاری رکھے، مگر مجاہدین تھکن محسوس کرنے لگے۔ متعدد مجاہدین زخمی ہو کر بیکار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ ان کی فوج حوصلہ نہ ہار بیٹھے، خود حملے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگے۔ اس سے مسلمانوں کا جذبہ تو قائم رہا، لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ آتش پرست ان پر کہکے لگا رہے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان جتنی لڑائیاں لڑی تھیں، ان میں یہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں نے اپنے سالار کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج دبا دبا سا تھا، لیکن فوج میں بے اطمینانی سی صاف نظر آنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم سالاروں کے خلاف سپاہیوں کی بے اطمینانی عجیب سی بات تھی۔ وہ پوچھتے تھے کہ اپنا سوار دستہ کہاں ہے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص انداز سے نہیں لڑ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہیوں کی طرح ہر حملے میں آگے جاتے تھے، پھر بھی ان کے سپاہیوں کو کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ دشمن کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر بھی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے، انہیں شکست نظر آنے لگی تھی، اس لیے انہوں نے حملے روک دیے تھے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا چال چلیں کہ آتش پرستوں کی طرف سے ایک دیوہے کل آدمی آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ جس میں میرے مقابلے کی ہمت ہے آگے آ جائے۔ یہ 1000 مرد پہلوان اور تیغ زن تھا۔ فارس میں 1000 مرد کا لقب اس جنگجو پہلوان کو دیا جاتا تھا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ 1000 مرد کا مطلب تھا کہ یہ ایک آدمی 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ اندرزغر اس دیو کو آگے کر کے مسلمانوں کو تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں میں اس کے مقابلے میں اترنے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے کود کر اترے، تلوار نکالی اور 1000 مرد کے سامنے جا پہنچے۔ کچھ دیر دونوں کی تلواریں ٹکراتی رہیں اور دونوں پینترے بدلتے رہے۔ آتش پرست پہلوان مست بھینسا لگتا تھا، اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا ایک وار انسان کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وار کم کر دیے اور اسے وار کرنے کا موقع دیتے رہے تاکہ وہ تھک جائے، اور اس پر انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے وہ خود تھک کر چور ہو گئے ہیں۔ ایرانی پہلوان حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمزور اور تھکا ہوا آدمی سمجھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگا، کبھی تلوار گھما کر، کبھی اوپر سے نیچے کو وار کرتا اور کبھی ہاتھ روک لیتا۔ وہ طنزیہ کلامی بھی کر رہا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لاپرواہ سا ہو گیا۔ ایک بار اس نے تلواریں گھمائیں جیسے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹ دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کی بجائے تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پہلوان کا وار خالی گیا تو وہ گھوم گیا، اس کا پہلو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے نوک کی طرف سے پہلوان کے پہلو میں تلوار کا اس طرح وار کیا کہ برچھی کی طرح تلوار اس کے پہلو میں اتار دی۔ وہ گرنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پہلو سے تلوار کھینچ کر ایسا ہی ایک اور وار کیا اور تلوار اس کے پہلو میں دور تک اندر لے گئے۔ طبری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ پہلوان گرا اور مر گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے
اور حکم دیا کہ انہیں کھانا دیا جائے۔ انہیں کھانا دیا گیا جو انہوں نے 1000 مرد کی لاش پر بیٹھ کر کھایا۔ اس انفرادی مرکے نے مسلمانوں کے حوصلے میں جان ڈال دی۔ آتش پرست سالار اندرزگر نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے ہیں، چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ اسے بجا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی۔ آتش پرست سمندر کی موجوں کی طرح آئے، مسلمانوں کو اب کچلے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ایک مسلمان کا مقابلہ 10 12 آتش پرستوں سے تھا۔ اب ہر مسلمان ذاتی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ڈسپلن کا دامن نہ چھوڑا اور بھگدڑ نہ مچنے دی۔ اس موقع پر بھی سپاہیوں کو خیال آیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلو کو اس طریقے سے کیوں استعمال نہیں کرتے جو ان کا مخصوص طریقہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون تھا جو ان کے کسی جسم سے نکل رہا تھا۔ چونکہ ایرانیوں کی نفری زیادہ تھی، اس لیے جانی نقصان انہی کا زیادہ ہو رہا تھا۔ اندرزگر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا۔ یہ حملہ زیادہ نفری کا تھا، مسلمان ان میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ اندرزگر کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ اندرزگر نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگنا بھی ممکن نہ رہا، اب وہ زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرکے سے نکل گئے تھے۔ ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کیا، پھر علم بردار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلو میں جو ٹیکریاں تھیں، ان میں سے 2000 گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جو انہوں نے آگے کر لیں۔ گھوڑے سرپٹ دوڑے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و غل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتہ چلا کہ ان پر عقب سے حملہ ہو گیا ہے جب مسلمانوں کے گھڑ سوار ان کے سر پر آ گئے تھے۔ یہ تھے مسلمانوں کے وہ سوار دستے جنہیں اندرزگر ڈھونڈ رہا تھا۔ خود حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراد دے کر یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ رات کو تمام گھڑ سواروں کو ٹیکریوں کے حق میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے لیے علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا تھا جو دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھڑ سواروں کے کمان بصر بن ابی رحم اور سعید بن مرہ تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تو ان دونوں کمانداروں نے گھڑ سواروں کو پارکاب کر دیا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر اشارے کا انتظار کرتے رہے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ پہلو کے سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھڑ سواروں نے عقب سے دشمن پر حملہ کیا تو پہلو کے ان دونوں سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا محفوظہ بھی مرکے میں پہلے ہی جھونک دیا تھا۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے آہو بقا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھڑ سواروں کی برچیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھیں۔ دشمن میں بھگدڑ تو ان ہزاروں عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بھگدڑ میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے مرکوں سے بھاگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے کہ جنگ کا پاسا ایسا پلٹا کہ زرتشت کی آگ سرد ہو گئی۔ بعض مورخوں نے ولجہ کے مرکے کو ولجہ کا جہنم لکھا ہے۔ آتش پرستوں کے لیے یہ مرکہ جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگ رہے تھے اور کٹ رہے تھے، گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اندرزگر بھاگ گیا، لیکن مدائن کی طرف جانے کی بجائے اس نے صحرا کا رخ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ واپس گیا تو اردشیر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا۔ وہ صحرا میں بھٹکتا رہا اور بھٹک بھٹک کر مر گیا۔ دوسرے آتش پرست سالار بہمن جازیہ کی فوج ابھی تک ولجہ نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ایسا ہی ایک اور مرکہ لڑنا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔